بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 کھولیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فما پھر نہ، آمنا ایمان لائے، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر، ذریۃ کچھ لوگ۔ ذریت جو ہے اس کا لغوی اعتبار سے معنی دیکھا جائے تو وہ اولاد ہوتا ہے، لیکن یہاں ذریت سے مراد نوجوان نسل ہے۔ جی، من قومہ اس کی قوم سے، علی خوف خوف پر، من فرعون فرعون سے، فرعون کے خوف کی وجہ سے، فرعون کے ڈر کی وجہ سے، وملئہم اور ان کے سرداروں کے ڈر سے، ان یفتنہم کہ وہ انہیں فتنے میں ڈالے گا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، تو آزمائش میں فتنے میں مبتلا کرے گا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فتنہ، پرفتن دور۔ وَإِنَّ اور بے شک، فرعون لعال یقیناً سرکشی کرنے والا۔ یہ اصل میں تھا لام، یہ آپ جانتے ہیں تاکید کے لیے جس کا معنی یقیناً ہے، اور عال اصل میں یہ تھا عالیٌ، عالیٌ کہتے ہیں سرکشی کرنے والے کو۔ تو یہ گرامر کے اصول کے مطابق آخر سے جو یا ہے اس کو حذف کر دیا تو یہ لعالن ہو گیا۔ جی، سرکشی کرنے والا ہے، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ لام کا ترجمہ ادھر بھی یقیناً ہے، من کا معنی سے، المسرفین مسرف سے ہے، مسرف کہتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے اسراف کرنے والا۔ اسراف آپ جانتے ہیں فضول خرچی کو کہتے ہیں، تو یہ اسراف حد سے گزر جانا۔ فضول خرچی پر بھی اسراف اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ حد جو ہے خرچ کرنے کی اس سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک جگہ ادھر 100 روپے کی ضرورت ہے، اب وہاں جو 200-300 روپیہ خرچ کر دیتا ہے تو وہ حد سے گزر رہا ہے، اس لیے ہم کیا کہیں گے، اسراف کر رہے ہیں۔ تو اسراف فضول خرچی، اور اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، حد کو پھلانگ دینا۔ تو لمن المسرفین کا کیا ترجمہ ہو جائے گا، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ با محاورہ اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون یقیناً ضمیر میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ جی، پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھنے اور پھر جادوگر جو تھے کس طرح وہ شکست فاش جو ہے ان کو ہوئی، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند لڑکے ہی تھے۔ ذریۃ من قومہ، ذریہ کا مطلب ہم نے کیا ہے چند نوجوان لڑکے۔ تو یہ آپ بات جانتے ہیں کہ جو زیادہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جب کام نیا نیا سٹارٹ ہو، کوئی بھی کام، بوڑھے افراد جو ہے اس کے اندر شرکت نہیں کرتے، یہ چند نوجوان ہی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ذریۃ من قومہ سے مراد کیا ہے، یہاں مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے، ذریۃ یہاں تک تو کنفرم ہے کہ اس سے مراد نوجوان لڑکے ہیں، من قومہ اس کی قوم سے۔ اب گرامر کا اصول کیا ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے نا، اب یہاں دیکھیں من قومہ، آخر میں جو ہی ضمیر ہے نا، اس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر قریب کی طرف لوٹتی ہوتی ہے، گرامر کا اصول ہے۔ تو گرامر کے اصول کے مطابق مطلب کیا بنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، الا ذریۃ من قومہ مگر ان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند لڑکے۔ گرامر کے اصول سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بسا اوقات جو تفسیری باتیں ہوتی ہیں قرآن کے مطابق جو زیادہ بات ہے اس کو لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ گرامر کا استعمال ہی ہو۔ اب یہاں دیکھیں، گرامر کے اعتبار سے ہم نے کیا تو معنی درست نہیں ہوا، اگرچہ یہ معنی جو ہے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہی کیا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان پر جو ہے چند لڑکے انہی کی قوم میں سے ایمان لائے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ
انہوں نے اپنی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس بارے یہ بھی معروف ہے کہ یہ ام التفاسیر ہے، تفاسیر کی اصل ہے، یہ سادہ لفظ میں کیا کہہ لیں کہ تفاسیر کی ماں ہے، اصل ہے۔ تو کافی اس میں چیزیں ماشاءاللہ انہوں نے جمع کی ہیں، اور کئی مفسرین کا اس تفسیر کے بارے بہت زیادہ اچھا خیال ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو معنی ہے نا گرامر کے اصول کے مطابق یہ معنی غلط ہے، وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل والے سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ ہی ضمیر موسیٰ کی طرف نہیں بلکہ فرعون کی طرف لوٹے گی۔ فرعون کی طرف اگر اس کو ہم لوٹائیں گے تو فرعون کے جو قبطی لوگ تھے اس میں سے چند نوجوان مسلمان ہوئے، اس کا معنی یہ زیادہ مناسب، اور زیادہ مفسرین نے یہ والا معنی بیان کیا، اور یہی زیادہ مناسب لگ رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جو تھی وہ پہلے سے ہی موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے علیہ السلام، جب وہ آئے ہیں سب نے ان پر ایمان لائے، اور چند لوگ جو تھے وہ فرعون کی جو قوم تھی اس میں سے ایمان لائے، جو قبطی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا ہوا، ان کی قوم سے یعنی فرعون کی قوم سے چند لڑکے نوجوان وہی مسلمان کیوں ہوئے، وہی ایمان کیوں لائے؟ اس بارے سادہ سی بات جو میں نے پہلے بھی ذکر کی کہ جب بھی کوئی کام نیا سٹارٹ ہو، کام اچھا ہو، تو اس میں سب سے پہلے نوجوان طبقہ انوالو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے تو سب سے پہلے نوجوان طبقہ ہی مسلمان ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جعفر طیار، زبیر بن عوام، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، اور اس طرح کے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سب سے پہلے یہ صحابہ کرام مسلمان ہوئے، اور یہ سب ان کی عمر تقریباً 20 سال سے کم تھی۔ باقی ان کے علاوہ جناب عبد الرحمن بن عوف، بلال بن رباح، صہیب رضی اللہ عنہم، یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی عمریں 20 سے 30 کے درمیان تھیں۔ اسی طرح پھر بعد میں جو صحابہ کرام آئے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جناب عمار ابن یاسر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے۔ تو یہاں سے یہ آپ سمجھے کہ آپ کے جو ہم عمر ہیں، آپ کے جو ایج کے مطابق موافق لوگ ہیں وہ کم ہیں، جناب ابو بکر ہیں اور جناب عمار ابن یاسر ہیں، باقی جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ مسلمان ہوئے۔ تو یہی ادھر تھا کہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے زندگی گزار لی ہوتی ہے، وہ ایک ڈر کے اندر آ چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ تو جب وہ فرعون کا سارا معاملہ وہ دیکھا، کیسے اس کے جادوگروں کو شکست ہوئی، پھر جادوگر بھی مسلمان ہوئے، اور اسی طرح اس میں سے جو بوڑھے لوگ تھے وہ مسلمان ہونے سے ڈر گئے، فرعون کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، وہ لڑکیاں ہوں لڑکیاں ہوں، ان کے اندر باقیوں کی بنسبت کچھ ہمت ہوتی ہے، کچھ جرأت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ اس فرعون کی قوم میں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس طرح نوجوان جو طبقہ ہے وہ مسلمان ہوئے، اس کا اللہ تعالی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ قاصر رہے۔ آگے باری تعالی نے فرمایا وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم۔ تو یہ پہلے آپ جان چکے ہیں کہ یا قوم اصل میں کیا تھا، یا قومی، تو یہ تخفیف کی وجہ سے، پڑھنے میں آسانی کی وجہ سے آخر سے میم کے آگے جو یا تھی یا قومی وہ گرا دی، اور میم کے نیچے جو زیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہلے یا تھی وہ یا گری ہے۔ تو کیا بن جائے گا، یا قومی اصل میں تھا تو پھر یا قومی ہو گیا۔ ترجمہ چونکہ برقرار رہے گا اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، یا قومی، اے میری قوم۔ ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ تو اسی پر، توکلو تم سب توکل کرو، بھروسہ رکھو، ان اگر کنتم تم ہو، مسلمین مسلمان، فرما برداری کرنے والے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ جی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات
سچا نبی ثابت ہونے کے بعد بھی جو فرعون ہے اس کے ظلم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی بلکہ مزید بڑھتا ہی گیا، تو بنی اسرائیل اور دیگر جو مسلمان ہونے والے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تکلیفوں کے اندر ہی گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا کہا۔ یہ کنفرم ہے کہ جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 36 کھولیے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 دیکھیں، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے توکل، بھروسہ، یہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 220 دیکھیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو دم نہیں کرتے، نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشکونی پکڑتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس توکل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں مسئلے کے طور پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دم کرنا کروانا حرام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سیدنا جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کر دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دم کرنا کروانا غلط نہیں ہے شرعی طور پہ، لیکن اگر کسی کا توکل ہی اتنا ہو، اللہ پر بھروسہ ہی اتنا ہو کہ وہ کہے کہ اللہ نے مجھے انشاءاللہ صحت یاب کر دینا ہے، اتنا اس کا اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے جتنے مرضی مظالم ہوں، جتنے مرضی اس کے ظلم ہوں، جیسی بھی ایذا اور تکلیفیں ہوں، آپ نے صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ پر توکل کریں تو آگے سے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا علی اللہ، اللہ پر ہی، توکلنا، ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو نہ بنا ہمیں، فتنتن، فتنہ، آزمائش، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ جی، یہ جو فتنہ ہے نا، اس کے یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ فتنہ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے آزمائش، لیکن اگر فاتانہ یعنی فعل معروف کا اس کو ہم مصدر بنائیں جس کا فاعل کیا ہوگا؟ فاتنین، تو اگر ہم اس کا یعنی معروف فعل بنائیں تو اس صورت میں اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فتنے اور آزمائش میں ڈالنے والے۔ مراد کیا ہوگا؟ یا اللہ تو ہمیں ان ظالموں کو فتنے میں ڈالنے والے یعنی کفر کے فتنے میں ڈالنے کا باعث نہ بنا۔ اگر یہ ہم پر مسلط رہے اور ہم مسلسل ان کے ظلم کا نشانہ ہی بنے رہے تو وہ اپنے سچے ہونے پر اترائیں گے کہ ہم سچے ہیں، کیوں؟ مسلمان جھوٹے ہیں، مسلسل یہ ہمارے فتنے کے اندر ہی مبتلا ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ان کا رب سچا ہوتا تو ان کو ضرور ہمارے قہر سے، ہمارے ظلم سے نکال لیتا، جیسا کہ شاعر نے بھی کہا ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا اللہ کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا معنی تو یہ ہو گیا، یعنی ان کے فتنے کے اندر ہم پڑے رہیں مسلسل، یہاں سے تو کفار یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی مسلمان جو ہیں یہ درست نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ ہوتا تو ان کو بچاتا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ اور اگر فتنہ کو ہم فعل مجہول فوتینہ، پہلا ہم نے بنایا تھا فاتانہ سے، اور دوسرا اس کا کیا ہوگا؟ فوتینہ سے، یعنی فعل مجہول سے اگر اس کا ہم مصدر بنائے تو پھر مطلب کیا ہوگا
کہ ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنے میں پڑ جانے والے نہ بنا کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہمارا کوئی شخص اسلام ہی چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا بلکہ زبان سے بھی اس کا اقرار کیا کہ اے اللہ ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا، تجھ پر ہی بھروسہ ہم نے رکھا ہے، تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ آزمائش کے دو معنی آپ جان چکے ہیں، اور ساتھ آگے دوسری دعا بھی کر لی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، وَنَجِّنَا، اور تو ہمیں نجات دے۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے نجات دینا۔ برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی پیغمبر کی بات کو مانتے ہوئے اس کا اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی کی۔ تو یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کامیابی کے حصول کے لیے وسائل، اسباب، ان کے ساتھ ساتھ دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہ جو دعا کی کمی ہے، کچھ لوگوں نے تو دعا کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کر دیا، ہر نماز کے بعد ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کروانا شروع کر دی، اور کچھ نے اتنا، یعنی اس میں افراط و تفریط ہے، کچھ نے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے دوری اختیار کی کہ مانگنا ہی چھوڑ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کامیاب اگر ہونا ہے اس کے لیے وسائل، اسباب کے ساتھ ساتھ دعا بہت زیادہ لازم ہے، بہت زیادہ دعا ساتھ کرنی چاہیے۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، ان کے بھائی آپ جانتے ہیں ہارون علیہ السلام ہے۔ کیا وحی کی؟ ان یہ کہ تبوأ، تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں ٹھکانہ بناؤ، بیوتن، کچھ گھروں کو، وجعلوا، اور تم بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ رخ، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیں، المؤمنین، مومنوں کو۔ جی اس آیت میں بیوتن، گھر، بیت آپ جانتے ہیں، بیت کا مطلب ہوتا ہے جہاں انسان رات گزار سکے، باتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے رات گزارنے کے والے سے، اسی سے البیت ہے کہ ایسی جگہ جہاں انسان رات گزار سکے۔ جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے نا ظلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دن گزارا، باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو چیز ہے مٹی یا پتھر وغیرہ سے بنی ہوئی ہو، مراد یہ ہے کہ پوری وہ گھر کی اس کی شکل ہو کہ جس میں آدمی پھر رات ٹھہر سکے۔ تو جہاں بھی انسان رات ٹھہر سکے اس پر بیت کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اس کی جمع بیوت اور ابیات آتی ہے، تو بیوتن زیادہ استعمال ہوتی ہے، ابیات یہ پھر جو شعر ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، شعر، بیتن شعر کو بھی کہتے ہیں اور ابیات اس کی جمع، اور بیتن گھر کو بھی کہتے ہیں لیکن اس کی جمع جو خاص استعمال ہوتی ہے بیوت۔ تو ادھر آیت میں کیا استعمال ہوا ہے؟ بیوت۔ باقی الفاظ واضح ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لیں اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لیں اور نماز قائم کریں اور ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنائیں۔ اس آیت سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ ویسے بھی احادیث نبویہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی امتوں میں ہر جگہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کچھ خاصے ہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین ہی میرے لیے مسجد اور پاکیزہ جگہ بنا دی گئی ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے کہ پوری زمین ہمارے لیے الحمدللہ اللہ تعالی نے
مسجد بنا دی ہے جہاں مسلمان آدمی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلی امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے مقرر مقامات تھے، ٹھکانے تھے جہاں نماز پڑھنا ضروری تھا۔ اسے آپ مسجد کہہ لیں، کنیسہ کہہ لیں، یا کوئی بھی نام دے لیں۔ تو آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کا جمع ہونا یہ چونکہ اس کو برداشت نہ تھا، اس کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث تھا، اس لیے اس نے جو خاص ان کے مقامات تھے جہاں وہ آ کر نماز ادا کرتے اور آپس میں مل بیٹھتے، ان ٹھکانوں پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کو وحی فرمائی کہ مصر میں آپ کچھ گھر تیار کرو، سارے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کر لو، یعنی گھر اس طرح ان کی بناوٹ ہو کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ سارے گھروں کو مسجد بنا لیں، نہیں، بلکہ آیت کے لفظ کیا ہے کہ ٹھکانہ کچھ بنا لو، بیوتن کچھ گھروں کو ٹھکانہ بنانا ہے، اور باقی سارے گھروں کو قبلہ رخ بنانے کا حکم دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سارے گھر قبلہ رخ ہوں، لیکن چند گھروں کو آپ نے مسجد کے لیے خاص کرنا ہے۔ عبادت کے لیے چند گھر ہونے چاہیے، اور جتنے آپ مصر کے اندر گھر بنائے سب کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی گھر کا پتہ چل جائے حکومت کو، فرعون کو، کہ یہ گھر ان کا اب ٹھکانہ ہے، یہاں اب انہوں نے مسجد یا کنیسہ بنا لیا، یہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تو اگر اس کو اس گھر کا پتہ چل جائے تو مسلمان گھر تبدیل کر لیں۔ سارے گھر ہی جب قبلہ رخ ہوں گے تو پھر اگر جس گھر کے اندر خدشہ ہے دوسرے گھر کے اندر آ کر نماز پڑھ لیں۔ تو یہاں سے یہ بھی یاد رکھیے، آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اب دیکھیں کتنا کٹھن ان کی حالت ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں ہیں، ایذائیں ہیں فرعون کی طرف سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم جو ہے وہ برقرار رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امت پر بھی نماز فرض تھی۔ دیگر احادیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت سے بھی کہ ان کو نماز کا حکم دیا گیا۔ تو مشکل وقت کے اندر بھی نماز پڑھنا یہ پہلے بھی اور اب بھی اس کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو معلوم ہوا اگر آدمی بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو ایک تو صبر کرنا چاہیے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ نوافل اور سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آدمی کا تعلق جوڑتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے یہ نماز بہت سی پریشانیوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے۔ یہ حکم ہمیں بھی ہے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کٹھن حالات میں کہ ہر طرف سے جو ہے فرعون کا ڈر ہے، خوف ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی جگہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو مساجد نئی تعمیر کرنے کا، نئے گھر بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز والی جو عبادت ہے، نماز والا جو حکم ہے یہ نہیں چھوڑنا۔ اور اقیم الصلاۃ سے آگے کیا کہا؟ وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنائیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ وہ خوشخبری کون سی تھی؟ خوشخبری یہ تھی کہ تمہارے دشمن یقیناً عن قریب وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور آزادی آپ کا مقدر بنے گی، یہ دن بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ اس کا ذکر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ اعراف آیت نمبر 129 نکالیں، وہاں آپ کو یہ مل جائے گا۔ آگے فرمایا وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیتا، تو نے دی ہے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالا، اور قسمہ قسم کے مال، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیرے رستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، اطمس، تو مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مال، یہاں علی کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ علی اموالہم، ان کے مال کی جمع اموال، واشدد، اور تو سخت گرہ لگا دے،
علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا کہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یہاں تک کہ یروا وہ دیکھ لیں العذاب العلیم دردناک عذاب۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ تو یہ پے در پے یکے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے، مختلف عذابوں کے نزول پر، اور اس کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے مزید کفر اور ظلم، اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں پر مزید سختیاں کرنے کے باوجود جب اسی پر وہ تلے رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف بد دعا کی۔ تو یہ جو آیت میں ہے ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ جو لیضلوا ہے نا، اس سے پہلے جو لام ہے لیضلوا میں جو شروع والا لام ہے، اس حوالے سے مفسرین کے دو اقوال ہیں اس کے معنی کے حوالے سے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ لام عاقبت ہے، عاقبت انجام کو کہتے ہیں۔ اگر اس کو لام عاقبت بنائے، عین الف قاف با تا، عاقبت انجام، اگر یہ بنائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال عطا فرمائے، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تیرا شکر کرنے کی بجائے اس دولت کے بل بوتے لوگوں پر گمراہ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ اس کا یہ ترجمہ بن جائے گا، یعنی اس تیرا مال دینے کے باوجود اس کا انجام کیا نکلا کہ انہوں نے اس مال کے بل بوتے لوگوں کو تیرے رستے سے ہٹانا، دور کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ لیضلوا کے اندر لام تعلیلیہ ہے، لام تعلیل، تعلیل علت سے ہے، علت آپ جانتے ہیں وجہ کو کہتے ہیں، سبب، تو یہ لام تعلیلیہ ہے، یعنی یہ لام سبب بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا بن جائے گا، تاکہ، یعنی تو نے انہیں دنیا کا مال و دولت اور زینت اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے انہیں فتنے اور آزمائش میں ڈالے، تاکہ والا ترجمہ اس میں ہو جائے گا۔ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ معنی اس لیے بیان کیا، اس کے ساتھ دلیل بھی انہوں نے دی، سورہ جن آیت نمبر 16-17، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ تو یہ تاکہ والا جو ترجمہ ہے نا، وجہ بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے انہیں بہت زیادہ وافر پانی کیوں دیا، تاکہ ہم ان کو آزمائش میں مبتلا کریں۔ تو یہاں بھی مطلب کیا بن جائے گا، ہم نے فرعون اور اس کے جو سردار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو نے فرعون اس کے سرداروں کو زینت اور بہت زیادہ دنیا کی زندگی میں مال عطا کیا ہے تاکہ وہ اس وجہ سے، مال کی وجہ سے لوگوں کو تیرے رستے سے ہٹائیں، دور کریں۔ تو یہ دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، دونوں معنی انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو آگے جو کہا ربنا اطمس علی اموالہم، کہ اے اللہ ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اس لیے تیرے حضور ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کے مالوں کو مٹا دے جن کے زور پر، مال کی وجہ پر وہ لوگوں کو تیری راہ سے دور کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی پیغمبر بہت زیادہ تنگ آ کر، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے کسی خاص اشارے پر یہ بد دعا کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس طرح بد دعا نہیں، بلکہ کوئی خاص اشارہ ہوتا ہے جس وجہ سے پھر وہ بد دعا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کے قوم ایمان نہیں لانے والے، اس لیے نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بڑی زبردست بد دعا کی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 آپ دیکھیں۔ اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو کر
نہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کا کوئی اشارہ ہوگا، کیونکہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو اپنی طرف سے انہوں نے بد دعا نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا جس وجہ سے انہوں نے فرعون کے خلاف جو ہے بد دعا کی ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے یعنی بد دعا کی ہے، اس پر آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق بلا شبہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اجیبت قبول کر لی گئی، اجیب کا مطلب جواب دینا ہوتا ہے، مستجاب الدعوات آپ سنتے ہیں تو اجیب وہی ہے، جواب دیا گیا تو مراد کیا ہے، قبول کر لی گئی۔ دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما تو تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی اور ہرگز تم دونوں پیروی نہ کرو، سبیل راستے کو کہتے ہیں، فعل کے بعد جب ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو وہ اسم فعل کا مفعول ہوتا ہے، تو سبیلا تتبعان فعل ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے، یہ گرامر کی ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی ساتھ رکھیں، سبیلا اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے، تو سبیل الذین سبیل راستے کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کا لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا، فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ جی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جو بعض تفسیر نگاروں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مفسرین کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی جو بد دعا تھی وہ اللہ تعالی نے قبول کر لی ہے۔ آگے جو فرمایا نا فاستقیما، تو اب تم ثابت قدم رہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ قبولیت میں دیر بھی ہو سکتی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے لیکن قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے دعوت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا ثابت قدم رہو کا مطلب کیا ہے کہ آپ دونوں نے فرعون کے خلاف جو بد دعا کی ہے اب اس پر ثابت قدم رہو، یہ نہ ہو کہ جب میرا عذاب آئے تو تم سفارش کرنا شروع کر دو، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی سارے کافر غرق ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بتلا بھی دیا کہ سارے کافر غرق ہوں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کہا تھا مگر اب مجھ سے ظالموں کے حق میں کوئی بات نہ کرنا، یہ سورہ ہود آیت نمبر 37 آپ نکالیے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاستقیما کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور دوسرا میں نے جو نوح علیہ السلام کا بتایا ہے سورہ ہود آیت نمبر 37، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ، ہارون، نوح علیہ السلام بہت زیادہ نرم دل ہیں، امت کے حق میں بہت زیادہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے اپنی امت کو، اپنی قوم کو عذاب کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے، تو وہ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے پھر سفارش بھی کرتی تھی بیٹے کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے بعض فرض کی جس پر جناب نوح علیہ السلام نے پھر معذرت بھی کی، سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 47 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کو، کہ تمہاری بد دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ پہلا معنی کیا ہے کہ اب اس کا ظاہر ہونا اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے دعوت کے میدان میں کمی نہیں لانی۔ دوسرا مطلب کیا بیان ہوا کہ آپ نے اب ثابت قدم رہنا ہے، اس کے خلاف جو بد دعا کی ہے بعد میں اس کے حق میں سفارش نہیں شروع کر دینی، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہنا چاہتے ہیں۔ جی آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہرگز اس رستے کی پیروی نہ کرو ان لوگوں کے رستے کی جو نہیں جانتے۔ تو یہاں دعوت کے کام میں حوصلہ چھوڑ دینا یا دعا کرتے ہی یہ چاہنا کہ فوری طور پہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور اگر نہ ہو تو شکایات کرنا شروع کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا رستہ ہے جن کو معلوم نہیں ہے، یعنی دعا کرتے ہیں ان کی فوراً خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے دعا کی ہے فوری طور پہ قبول ہو، اگر نہ ہو قبول
دعا کے اندر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو وہ شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6340، صحیح مسلم حدیث نمبر 2735 میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، تم میں سے کوئی شخص کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ایسے آپ کو اکثر لوگ ملیں گے کہ میں نے بھئی اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، آپ نیک لوگ ہیں آپ دعا کر دیں۔ تو بھائی گناہ گاروں کی بھی اللہ سنتا ہے، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی باتوں کو بھی سنتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا یہ جو حشرات ہوتے ہیں ایک ایک کی بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ ہمارے گناہ گاروں کی اللہ کہاں سنتا ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا آدمی کی قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، اب ہم نے بد دعا کی ہے، دعا کی فوری طور پہ قبول ہو، تو ایسا نہیں، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو آپ نے ان لوگوں کا رستہ اختیار نہیں کرنا۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، یہ اردو میں بھی آپ سنتے ہیں تجاوز کرنا، متجاوز، تجاوزنا ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتبعہم تو ان کا پیچھا کیا، اتباع پیچھے چلنا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکر نے، باغین بغاوت کرتے ہوئے، اردو میں آپ سنتے ہیں باغی، تو بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے۔ عدوان کا جو لفظ ہے نا یہ حد سے بڑھنے اور باہم ہم آہنگی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور پھر آگے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اگر اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہو تو پھر عداوت ان کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں آدمی کے دل میں پتہ نہیں میرے بارے کیا عداوت ہے، عداوت بھری ہوئی ہے، تو دل کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر کیا کہتے ہیں عداوت، اور اگر رفتار کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر عدو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عدل و انصاف میں خلل اندازی کی صورت میں ہو تو پھر اسے عدوان کہا جاتا ہے، تو ادھر عام معنی مراد دیا جائے گا زیادتی والا۔ آگے فرمایا حتی، یہاں تک کہ اذا جب، ادرکہ پا لیا اس کو، الغرق غرق نے، غرق عذاب، قال اس نے کہا، مراد فرعون ہے، آمنتو میں ایمان لایا، انہ بے شک یہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر وہی، الذی جو کہ، آمنت ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وانا اور میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں، فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نہ پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا، حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ جی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے پار کروایا۔ تو یہ چونکہ انسانی اسباب سے باہر ہے کہ آدمی اس طرح اس کیفیت سے سمندر میں داخل ہو اور ایسے ہی نکلے، انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پار کروایا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی ہیں، اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہ کر پائیں، اس لیے ساری کی ساری تعریف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل مصر سے نکلے، فرعون نے پیچھے تعاقب کیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے سمندر پھٹ گیا، پانی منجمد ہو کر راستے اندر بن گئے۔ یہ ساری تفصیل آپ سورہ شعراء آیت نمبر 52 سے 68 تک اور سورۃ الدخان آیت نمبر 23 سے 31 میں دیکھ سکتے ہیں۔
تفصیل کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی آگے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ تو یہ پیچھا اس نے کیوں کیا تھا؟ دوبارہ سے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ان پر زیادتی کرنے کے لیے۔ یہ جو بغین اور عدوہ ہے نا، اس کا لغوی اعتبار سے تو آپ مطلب سن چکے ہیں۔ دوسرا یہاں مفسرین نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ بغیون وہ زیادتی ہوتی ہے جو قول سے ہو، یعنی زبان کے ساتھ جو زیادتی کی جائے اسے بغاوت کہا جاتا ہے، اور عدوان ایسی زیادتی ہوتی ہے جو فعل سے ہو۔ اور اسی طرح بعض نے لکھا ہے کہ بغا فلان علی فلان بغیا، جب کوئی کسی پر دست درازی اور ظلم کرتا ہے تو اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور عدا علیہ عدوہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کا حق چھین لیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ حکم تھا کہ سمندر سے پار ہو کر اسے اسی حالت میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ بنو اسرائیل کا آخری آدمی بھی نکل جائے، اور فرعون کا جب سارا لشکر اس کے اندر داخل ہوا، فرعون بھی اندر تھا، تو سارا جو سمندر کا پانی تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا۔ اس آیت میں اور کیا ہے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے غرق نے پا لیا، غرق ہونے نے، ڈوبنے نے پا لیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سپاہی ہیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک غرق ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ فرعون نے مرتے وقت 3 مرتبہ مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ جی دیکھیں آیت ایک ہے آمنتو، میں ایمان لایا، یہ پہلا اقرار اس نے کیا۔ دوسرا اقرار کیا ہے؟ اسی آگے آپ دیکھیں انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ دوسرا اس کا اقرار ہو گیا۔ تیسرا اس نے اقرار آیت کے آخر میں آپ دیکھیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ تو یہ تیسرا، یعنی 3 مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ میں تجھ پر ایمان لایا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان اس وقت قبول نہیں کیا۔ اس معنی کی ایک آیت سورۃ المؤمن آیت نمبر 184 اور 85 میں بھی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ یہاں دیکھیں مزید وضاحت بھی موجود ہے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں پر گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ جب عذاب آن لیتا ہے اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3107 سامنے رکھیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کا یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیسے کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غالب نہ آ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے، اس خدشے سے میں کیچڑ پکڑ کر اس کے منہ کے اندر ٹھونس رہا تھا۔ تو یہ حال ہوتا ہے جو انبیاء اور رسل کے ساتھ، اور آج کل بھی جو قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، تو ان کی موت کا حال بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں قرآن میں دیکھیے الآن، جی یہ اصل میں کیا تھا آ اور الآن، جو شروع میں آ حمزہ ہے
یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں استفہام کے معنی میں، یعنی جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا. الآن کا ترجمہ ہوتا ہے اب. تو یہ دونوں ہم سے مل کے ان کو ایک کر دیا، الآن. کیا اب؟ واو کا ترجمہ ادھر اور نہیں ہوگا، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے. اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو حالیہ. قد تحقیق، یہ پہلے آپ جان چکے ہیں، قد تحقیق کے لیے آتا ہے. وقد حالانکہ یقیناً، عصیتا تو نے نافرمانی کی. عصیت یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عاصی معاصی. قبل اس سے پہلے، وکنتا اور تو تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. تو با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ کیا اب؟ حالانکہ یقیناً تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. کیا اب؟ بہت زیادہ تو سرکش تھا، جیسا کہ آپ نے پہلے سورۃ المؤمن کی آیت سنی کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. جب انہوں نے ہمارا یہ عذاب دیکھ لیا، اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 51، سورہ نساء آیت نمبر 18، وہ بھی آپ سامنے رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت 3537 نمبر، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کا غرغرہ نہ ہو. غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ غین غا اور آگے ہا. غرغرہ جان نکلنے کی حالت کو غرغرہ کہتے ہیں. تو جان نکلنے کی حالت سے پہلے پہلے اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں کرتا. اور آگے یہ بھی یاد رکھیے کہ فرعون کی سرکشی، اس کا غصہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تھا، جس طرح پہلے میں نے وہ حدیث جامع ترمذی کی پیش کی ہے، وہ جبریل علیہ السلام والی. قال لی جبریل لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة ان تدرکه الرحمہ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ جب میں فرعون کے منہ کے اندر کیچڑ گاڑا ٹھونس رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں اس کو رحمت نہ آ پہنچے. تو وہ بھی حدیث آپ نے سن لی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ تھا. ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، یہ واقعہ 10 محرم پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یوم عاشورہ کو پیش آیا. جناب عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو یہودی جو ہیں یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا. آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ قال فانا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 ہے. انہوں نے آگے سے کیا کہا ہے؟ یہ صالح دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھنے والا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح بخاری کی دوسری حدیث بھی آپ سن لیں، 4680 نمبر. آپ فرماتے ہیں ھذا یوم ظہر فیہ موسیٰ علی فرعون، یہ وہ دن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابی انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا. یہ لوگ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ تمہارا حق ان سے زیادہ ہے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا. خود بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا فالیوم، پس آج کے دن. یوم دن کو کہتے ہیں، یومن کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام آ جائے نا الیوم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج. اسی طرح لیلتن کسی بھی رات کو کہا جاتا ہے، لیکن جب الف لام آ جائے نا اللیلہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی رات. تو فالیوم، پس آج کے دن، ننجی کا ہم بچا لیں گے تجھے، نجات دیں گے تجھے،
ببدن کا تیرے بدن کے ساتھ، لتکون تاکہ تو ہو جائے، یہ لام تعلیلیہ علت والی، لمن اس کے لیے جو خلفک تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیتن عظیم نشانی، وَإِنَّا اور بے شک کثیرن بہت سے لوگ، من الناس لوگوں سے، عن آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون یقیناً غافل ہیں، یہ لام بھی تاکید کے لیے۔ پس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ تو ننجی کا یہ جو ہے نا النجوا یا النجا، یہ اونچی جگہ یا ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے اسے اونچی جگہ پھینک دیا، یعنی آج ہم تمہارے بے جان لاشے کو سمندر سے بچا لیں گے یا اونچی جگہ پھینک دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنے۔ جی آگے جو آیتن ہے اس کے اوپر جو تنوین ہے نا، اسے کہتے ہیں تنوین تعظیم، کسی چیز کی عظمت بڑائی بیان کرنے کے لیے تنوین آتی ہے۔ آیتن، یہ جو تن ہے نا یہ تنوین ہے، تو تنوین تعظیم مطلب کیا ہوگا؟ فرعون اور اس کی ساری فوج کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پھینک کر لوگوں کے لیے عظیم نشانی کے طور پہ اس کو برقرار رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بالمقابل اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا، آج اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ عظیم نشانی، بہت بڑی نشانی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے، عام طور پر جو مشہور ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں اب تک بھی محفوظ ہے، یہ بات مشہور ہے، اس کی کوئی خاص دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ 1907 کے اندر جب مختلف فرعونوں کی لاشیں دریافت ہوئی تھیں تو اس فرعون کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو سمندر کے کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی کھلی علامت تھی۔ بعض نے اس کو پورے وثوق کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو وہاں مصر کے اندر عجائب گھر میں لاش ہے وہ واقعی اسی فرعون کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص، جسے ٹھوس کہہ لیں، دلیل، کوئی ایسا ریفرنس وہ نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ لاش وہی ہے۔ تو پھر آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہی لاش نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم نشانی کیوں کہا؟ یعنی بعد والوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، آج دیکھیں لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ایک بہت بڑی نشانی بن جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آ رہے ہیں۔ تو جب وہ لاش وہ نہیں ہے تو پھر یہ نشانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کی عبرت ناکی کا ذکر کیا ہے، نشانی کا ذکر کیا ہے، قرآن ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھے گا اس کو اس کا علم ہو جائے گا، جیسا کہ اصحاب سبت جو ہیں ان کو بندر بنانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 66۔ تو ہم نے اسے یعنی اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ایک نصیحت بنا دیا، حالانکہ ان میں سے کسی مسخ شدہ بندر کی کوئی بھی تصویر آج موجود نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا یہ واقعہ نعوذ باللہ سچا نہیں تھا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اہانت کی ہے، قرآن پڑھنے والے قیامت تک ان کے علم میں رہے گی یہ بات۔ تو آج بھی ہمارے بات علم میں ہے، اگرچہ وہ مصر والی لاش کا علم ہو یا نہ ہو، قرآن نے کم از کم ہمیں بتا دیے کہ اس کا کیا حشر نشر ہوا، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر وہ حقیقت میں ثابت ہو جائے کہ وہ لاش وہی فرعون کی ہے تو یہ مزید ایک ایمان کے اندر اضافے کا سبب ہے کہ آدمی دیکھ بھی سکتا ہے، وہاں جا کر اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال کیا ہے جو نبیوں سے مقابلہ بازی کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو کر اپنے آپ کو حقیقی معبود کہلانے کے دعوے دار تھا، جو اس کا یہ حشر نشر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ مروی نہیں ہے کہ وہ لاش اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل تھا اور اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کھڑا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ آگے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یعنی ان پر غور نہیں کرتے اور ان سے سبق حاصل نہیں کرتے اکثر لوگ۔ اگر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ انسان اس کی بساط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرعون کا جو واقعہ ذکر کیا ہے
اسی مقام پر نہیں، دیگر کئی آیات کے اندر، کئی صورتوں کے اندر اس کا تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایسے لوگ جو شریعت کے خلاف بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انبیاء اور رسول کا استہزاء کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے بھی غلط زبان کھولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ قلم غلط لکھتے ہیں، ایسے آدمیوں کا انجام یقیناً برا ہے، چاہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے یا نہ دکھائے۔ انشاءاللہ الرحمن شریعت کے خلاف بولنے والے کل قیامت کے دن ان کا انجام بالکل واضح ہوگا۔